سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں دین لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین کی محبت، دین سے جڑے رہنے، دینی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، برادران اسلام، حیدرآباد کی اس مسجد تقی الدین میں بعد نماز مغرب یہ جو پروگرام چل رہا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے لڑکیوں میں بگاڑ کا ذمہ دار کون؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے تو امت کو حالات حاضرہ سے واقف کراتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ہر طرح کے فتنے سے ہمیں کیسے بچ کر رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، واٹس ایپ کے گروپ وغیرہ میں میرے موضوع کا انتخاب کیوں کیا وہ بتا رہا ہوں میں۔ کیا ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں، چہرہ کھلا ہے، دیکھیے کیسی رلا دینے والی تصویریں ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر یا نہیں تو بندیاں لگا کر اپنے مذہب کو تبدیل کر کے شادی کر رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں بھاگ رہی ہیں۔ اور یہ چیز کیا ہو رہی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تھوڑی دیر دیکھ لیتے، اگر گروپ بدلا تو غیرت بھی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا، اگرچہ اس وقت جو نسل، جو جنریشن ہے نا، بہت خراب ہے اور خراب ہو رہا بھی ہے، خصوصاً لڑکوں سے بڑھ کر لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے فساد کے، بگاڑ کے، ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے جتنے برے سامان اس صدی میں ہیں شاید دنیا میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ خواتین کو بگاڑنے کے لیے دشمنان اسلام کی ہزار سازشیں، اور ہماری مسلمان خواتین بھی اتنی بھولی بھالی ہوتی ہیں، چھوٹے سے چیز میں جو ہے اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے محبت و عشق کے فتنے میں پڑھ کر اپنے مذہب کی سرحدوں کو پار کر کے کفر و شرک تک بھی نعوذ باللہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رلاتا ہوا جو منظر ہے، میں نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ ہم آپ کو بتائیں۔ ویسے مسلم نوجوان بگڑا ہوا ہے، لیکن لڑکیوں میں جو بگاڑ جاتے جاتے جو ہے اونچا ہو رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کے درس میں ہم اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے گفتگو کے آغاز میں ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے کہا فساد برپا ہو گیا، کہاں؟ سمندر میں بھی، خشکی میں بھی۔ یہ فساد کتنے قسم کا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، تلاش کر لیجئے دنیا میں کیا کیا فساد ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا فساد اگر کوئی ہے تو عقیدے کا فساد ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے توحید کے بجائے کیا ہے، غیر اللہ کو پوجنا، درگاہوں کو جانا، بدعت و خرافات میں پڑنا، یہ سب فتنے عام ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ اور میں نے اپنی گفتگو میں کئی مرتبہ بتایا، ایک مسجد کے دو متولی نہیں ہو سکتے، ایک جو ہے مدرسے کے اور ایک کالج کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دو کائنات کے اگر خدا ہوں گے تو کیا ہوگا، ایک گرمی چاہے گا، ایک بارش چاہے گا، سارے کائنات میں دنگا، فساد، شور و شغب سارا پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں عقیدے کے اس فساد میں منافقین ملوث ہوئے۔ اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون۔ اچھا، آج دنیا میں جو دوسرا بڑا فساد ہے، عورتوں کے فتنے کا فساد۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آج کے زمانے میں لڑکیوں کا، خواتین کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ تاریخ کا کوئی پہلا فتنہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہا دنیا میں عورتوں میں سب سے پہلے فتنہ جو فساد پیدا ہوا بنی اسرائیل کی عورتوں میں پیدا ہوا۔ اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کی عورتوں کو، نماز کو گئے تو کیسے جانا، آپ بن ٹھن کے نہیں جانا، بلکہ آداب بتائے گئے۔ لیکن کیا کرتے بنی اسرائیل کی عورتیں،
بن ٹھن کے آج کے زمانے میں بولے تو کریم لگا کے پاؤڈر لگا کے اسپرے کر کے جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جو فتنہ پیدا ہوا بنی اسرائیل میں عورتوں کا فتنہ ہوا۔ معزز حاضرین، یہ آج لڑکیوں میں بگاڑ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور اصلاح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مقدمے کے طور پر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے دیتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو ملا کر دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ چار حالتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرمائی۔ کہا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا۔ یہاں غور سے میری تقریر کو سنیے، ذرہ بھی ادھر ادھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ آیت میں غور کیجیے آپ، بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے یہ کہا کہ دونوں کو ملا کر دیتا ہے، تین ہوئے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ آیت میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے لڑکیوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، لڑکی کی پیدائش کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا یہ جاہلانہ اخلاق ہیں۔ آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اگر ہسپتالوں میں ڈیلیوری کے دوران لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں کا چہرہ چھوٹا ہونے سے پہلے باپ کا چہرہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مسودن کا تو کالا چہرہ، لڑکی کی پیدائش چہرہ اتر جاتا۔ اور دوسرا نفسیات قرآن پیش کرتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصہ آتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں آج کتنی لڑکیاں ڈیلیوری کے دوران اگر ہوتی ہیں گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے یا ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ دیکھیں گے آپ کچروں وغیرہ پر لڑکیاں ملتی ہیں، اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی 5G 6G آنے کے باوجود بھی نبی کے زمانے سے پہلے جو لڑکیوں کو زندہ درگورنے کی عادت تھی وہ آج بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد ان کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا یہ جاہلانہ عادت ہے جو آج جدید داخلیت کے نتیجے میں مکمل طور پر پھیل رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پیدا ہونے پر کیا کیا خوشخبری بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا تو میں اور وہ ایسے آئیں گے قیامت میں، میرے انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، ایسے وہ لڑکیوں کا جو ہے وہ لڑکیوں کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکیاں دے دے، اگر وہ ان کا احسان کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو یہ بچیاں جن کی اچھی تربیت ہوتی ہیں جہنم سے جانے کے لیے آڑ بن جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، جس کے گھر میں اللہ 3 بیٹیاں دے دے، 3 بہنیں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا مبارک گھرانہ ہوتا ہے۔ جیسے بولتے بیٹی کی وجہ سے گھر کی رونق ہوتی ہے، صرف بیٹے ہوتے ہوں تو گھر کا ماحول جو ہے بڑا عجیب لگتا ہے۔ صالح بن احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو، الانبیاء کانوا آباء بنات، کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا باپ نبیوں کو بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کم بیٹیاں زیادہ تھیں، تو کہتے ہیں صالح بن احمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیٹیوں کا باپ بنایا۔ یعقوب ابن بختان رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے سلف کے پاس بیٹی پیدا ہو جائے تو کیسا خوشی کا ماحول ہوتا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، میرے گھر میں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ کتنی بیٹی؟ 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میں امام احمد کے پاس گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کو بھی بیٹیاں زیادہ تھے، وہ کہتے ہیں میں امام احمد کے پاس گیا تو جا کر کہنے لگا کہ میرے بیوی نے جو بچہ جنا ہے وہ بھی بیٹی ہے، وہ بھی 7ویں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہنے لگے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، عموماً کیا ہوتا ہے بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیسے اس مشکل دور میں ہم اس کے
لیے جمع کریں گے, شادی کیسے کریں گے, یہ سب سوالات آتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نے یعقوب بن بختان رحمہ اللہ سے کہا, دیکھو ابو یوسف, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی جو ہے بیٹیاں زیادہ دی تھیں, یہ جملہ سننا تھا, میرے ذہن میں جو ٹینشن تھا ماشاءاللہ مکمل طور پر دور ہو گیا. معزز حاضرین, یہ بات بھی ہے ہمارے معاشرے میں, کسی کو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. یاد رکھیے, لڑکوں کی تربیت آسان ہوتی ہے, مگر لڑکیوں کی تربیت میں ماں باپ کو صبر کے جنگل سے جو ہے پار کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے, آپ 3 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے, وہ 1 لڑکی 3 لڑکوں کے برابر جو ہے ضد کرے گی, یہ بات آپ سب جانتے ہیں, ضد ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تربیت پر صبر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لڑکیوں کا ذکر کیا تو کہا ماں باپ کو صبر کرنا, ان کو کھلانا, ان کو پلانا, اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے اچھی طریقے سے اگر ادب سکھاتا ہے, ان پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ماشاء اللہ ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, اگر آپ گھر میں داخل ہوئے, مثلاً بیٹے ہیں تو بیٹے آپ کو کیا بھی کیئر ہی نہیں کریں گے, آج کی جنریشن ہے, لیکن جیسے ہی آپ داخل ہوں گے بیٹی آپ سے آ کر لپٹ جائے گی. یہ بات صحیح ہے. اگر آپ گھر میں پڑے ہوئے ہوں, بیٹی آپ کے سینے پر پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی, لیکن آج کے یہ بیٹے نہیں کرتے یہ بات ہے. دیکھیے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بڑا چاہتے تھے. مکی دور تو آپ کو یاد ہوگا, کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی, پیخانہ ڈالا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے آ کر اس کو پاک کرتی. دیکھیے, اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بڑا احساس ہوا. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دیں. 4 بیٹیاں, سب سے بڑی زینب, دوسری ہے ام کلثوم, دوسری رقیہ, تیسرے ام کلثوم, چوتھی کون, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو یہ 4 بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی. آپ جہاں بہترین نبی تھے, آپ بڑے بیٹیوں کے بہترین باپ بھی بنے. آپ آئیے ہم موضوع کو سمیٹتے ہیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. دیکھیے, گھر کے معاشرے کو پاک کرنا, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے خود تعلیمات دیں. سمجھ رہے ہیں آپ, بچہ جب 7 سال کا ہے تو بولے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو تو مارو بولے. یہ تعلیم تو ہمیں یاد ہے, لیکن یہ تعلیم یاد ہے کیا؟ آپ نے فرمایا 10 سال کے ہو گئے تو بہن بھائی کو ملا کر گھر میں نہیں سلانا. اللہ اکبر, قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. آپ نے کیا فرمایا؟ بڑے ہونے کا مطلب بالغ ہونا شرط نہیں ہے, اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو آپس میں ملا کر نہیں سلانا. یہ صحیح ہے, ابو داؤد میں 6689 حدیث دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الگ الگ کرو ان کو, چاہے تاکہ ان کے دماغ اچھے رہیں. انسان کیا ہوتا ہے, سمجھو میں میل ہوں, اگر فیمیل کو بازو دیکھتا ہوں بستر میں, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, یہ سیکس کیا ہوتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے بھائی بہن کے رشتے کو اسلام نے پاکیزہ بنایا اور کہا کہ روز اول ہی سے معاشرے میں اور خصوصاً گھر کا ماحول بگڑ نہ پائے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو کیا کرنا, بھائی بہن کو الگ الگ سلانا چاہیے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا اور گھر کا ماحول بھی مکمل طور پر خراب ہوگا. علامہ بن باز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, دیکھو 10 سال کے ہو گئے, اگر آپ بہن بھائی کو ملا کر سلائے تو کیا ہوگا, یہ چیز جو ہے انسان کو برائی تک بھی لے جا سکتی ہے. لہٰذا آج معاشرے میں کیسے واقعات ہو رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. شیعہ ہے سنی ہے وہ چھوڑیے, لیکن انسان خواہشات کے باب میں کتنا درندہ بنا ہے. باپ اپنے بیٹیوں سے شادی کرتا ہے, آج ہے یہ. اور اسی طریقے سے آج گھروں کا ماحول کیسا گندا معلوم ہے. آپ گھر میں بہو کو بھی سسر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. سسر کیا کرتا, بہو کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے رلانے والے واقعات ہیں. حقیقت یہی ہے, کیوں شروع سے ذہن پاک ہوتا تو یہاں تک نہیں جاتی چیز. صحیح ہے, ساس کا انتقال ہو گیا,
بہو کی عزت سے کھیلنے کے بجائے دوسری شادی کر لیتا تو گھر کا ماحول خراب ہوتا. ہم نے دوسری شادی سے روک کر رکھا اس کو, یہاں بہو کا منہ کالا کر کے نعوذ باللہ پولیس اسٹیشن تک اور جو ہے مارا ماری تک پتہ نہیں کہاں دو تک مکمل طور پر خراب ہو رہا ہے. اور علامہ بن باز رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں 10 سال کے ہو گئے تو ایک ہی لحاف میں دونوں کو نہیں سلانا, پتہ نہیں اندر کیا کیا ہوتا ہے. اس طریقے سے اسلام زنا کو نہیں, زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی مکمل طور پر کیا کرتا ہے, حرام کرتا ہے. اور اب سوال پوچھیں گے 10 سال کے ہو گئے تو گھر کے ماحول کو پاک کرنے کے لیے کیوں ان دونوں کو الگ کیا گیا, حالانکہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے نا دونوں, ان کا خون بھی وہ اس کا خون بھی وہ, سگے بھائی بہن کو کیوں الگ کرتے آپ؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, دیکھو ماشاءاللہ ان علماء کی نظر احادیث پر کیسے ہوتی ہے. دیکھو 9 سال تک کوئی بھی بچہ عورت کے بارے میں نہیں سوچتا, لیکن 10 سال ہو گئے تو انہیں فیمیل کے بارے میں سوچنا شروع کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری بہن ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں ہے, نہیں, بس انسان خواہشات کے باب میں بھیڑیا بنتا جاتا ہے. معزز حاضرین, ہم آپ کے جو ہے اب بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بات بتاتے ہیں, آج کے زمانے میں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں جب کہ عورتوں کو, خواتین کو, لڑکیوں کو بگاڑنے کے سامان بہت ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بگاڑنے کے سامان جب بہت ہیں تو ایک حیادار, عفت والی, پاکیزہ فیملی کے لیے لڑکی کا پیدا ہونا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. صحیح بات ہے, لڑکے پیدا ہو گئے تو آپ کچھ سامان لے سکتے, لیکن لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں شادی تک ان کی عزت کی, ان کی شرمگاہ کی, ان کی جو ہے ذہن کی, ان کے خیال کی, ان کے سوچنے کی, ان کے جسم کی حفاظت کرنا آج ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہے گمراہی کے راستے قیامت تک بڑھتے ہی جائیں گے. 2021 کے سال سے ہم گزر رہے نا, آپ یہ مت سمجھو کہ 2022 کا سال ہمارے لیے بھلائیاں لے کر تو آئے گا, لیکن فتنہ و فساد, آزمائش, مصیبت, مشقت, کمزوریاں, پریشانیاں آنے والے سال بڑھ کر ہی آئیں گی. ہم اب یہ جیب سے نہیں بولتے ہیں, اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. حجاج بن یوسف کو آپ جانتے نا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, ہزاروں صحابہ کو اس نے قتل کیا. اب لوگ جا کے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بولنے لگے کیا یہ حجاج اتنا ظلم کرتا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حجاج کو برا بلا نہیں کہا, بلکہ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے, والذی بعدہ اشر منہ, آنے والا زمانہ گزرے والے زمانے سے بدترین ہونے والا ہے. یہ حدیث سمجھ لیا آپ. 2020 میں کتنے واقعات ہیں وہ نہیں, 2021 میں جتنے واقعات ہوئے, اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے 2022 میں اور خطرناک حادثات بھی ہو سکتے ہیں. معزز حاضرین, ہمارے پاس وقت کم ہے, اسی لیے ہم اسباب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سبب, آج لڑکیوں میں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کا جو رجحان پیدا ہو رہا نا, اس کا بڑا بنیادی سبب میں لڑکیوں کو بنیاد ٹھہرانے کے بجائے والدین میں ذمہ داری کا احساس کم ہے. آج ہمارے والدین اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں, لیکن ان کو نہیں بتاتے بیٹی تمہیں فاطمہ کے راستے پر چلنا ہے. تم کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہاری ماڈل عائشہ ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ماڈل ثانیہ مرزا ہے. اگر ایسا بتائیں گے تو کیا ہوگا, اسکرٹ پہن کر وہ کیا کھیلے گی, ٹینس کھیلے گی. تو سب سے پہلے والدین اپنے ذمہ داری کا احساس کریں. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی باپ اپنے بیٹیوں کو غارت کرتا ہے, آج ماحول کیسا معلوم ہے, ہم اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر بھیجتے ہیں, جا کے اس کا خوبصورت چہرہ بناتے ہیں, بعد میں فلموں میں آنے والا ہیرو ہینڈسم جو ہوتا ہے نا ویسے داماد کو تلاش کرتے ہیں. داڑھی والے داماد کو کون بھی پسند نہیں کرتا, بولتے بڈھے کی طرح ہیں. یہ ہمارا سوچنے کا رجحان اگر ایسا ہو تو بھلا بتائیے بچے کیا سوچیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے فرمائی، آپ نے کیسے کیسے داماد تلاش کیے۔ دیکھو، داماد تلاش کرنا چاہتے ہو تو نبی کو اسوہ بناؤ۔ آپ نے حیا رکھنے والے عثمان کو آپ نے منتخب فرمایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو منتخب فرمایا۔ ہم اپنے بیٹیوں کے لیے بے حیا دامادوں کو لاتے ہیں، آپ کی نسل اس بے حیا داماد سے آگے بڑھے گی تو ہیرو سے کم کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں۔ تو والدین اپنے ذمہ داری کا احساس ادا نہیں کرتے، ان کی دنیاوی زندگی پوری کر دیتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ بیٹی 10th میں پاس ہوئی تو موبائل دلاتے ہیں، اسے اینڈرائڈ موبائل۔ یاد سمجھیے، آپ اپنے بیٹی کو موبائل نہیں دلا رہے ہیں، ہلاکت کا دہانہ جو ہے ہلاکت کا آلہ دلا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے ایک سبب اس کو آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک تو پہلا سبب ہے، تو لہذا ہم ایک سبب ذکر کریں گے، علاج بھی ذکر کریں گے۔ علاج کیا ہے؟ ہم والدین اپنے بیٹیوں کی تربیت میں سنجیدہ ہو جائیں۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے فرمائی، ویسے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آج ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ جو بھاگ جانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے اندر دعاؤں کی بڑی کمی ہے۔ یہ ہم آپ کو ماننا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے 1000 چیزیں مانگتے، اے اللہ میری بیٹی کو MBBS کی سیٹ دلا دے، اے اللہ میرے بیٹی کو تلنگانہ کے جو ہے اونچے معیار کی سیٹ دلا دے، فلاں فلاں، لیکن کبھی اپنے بچوں کی پاک دامنی کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا درجہ اتنا اونچا بتایا، گارنٹی دی ماں باپ دعا کرے تو بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی۔ لیکن کیا آج اس پرفتن دور میں راتوں میں اٹھ کر کیا ماں باپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کی ہیں؟ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو، ماشاءاللہ، اندھے نابینا، رات میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ اگر امام بخاری کی دعا نہ ہوتی تو کیا امام بخاری محدث بن سکتے تھے؟ روتے روتے پورا جانماز بھیگ جاتا تھا۔ ایک دن دعا کر کے اٹھیں، نماز فجر سے پہلے دیکھتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ واپس آ گئی ہے روشنی، وضو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے امام بخاری جیسے ماؤں کی، جنہوں نے دنیا کو امام بخاری جیسے شخصیات کو مکمل اور پیدا فرمایا۔ لہذا جب ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو ماں باپ کو دعا کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ بتاتے ہیں، رلا دینے والی بات ہے، اب دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو ہم روتے رہتے خالی، لیکن یاد رکھیے دنیا سے ماں باپ جب چلے جاتے ہیں نا، بچوں کو جو سب سے بڑا نقصان ہو تو ہوتا یہ کہ بچے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب تک ماں باپ زندہ تھے آپ کے حق میں دعائیں کرتے گئے، لیکن وہ دعاؤں کا دروازہ بند ہو گیا نا، آپ بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین جب ان کے جو ہے ماں باپ کا انتقال ہوا تو بولتے آج دعاؤں کا ایک دروازہ بند ہو گیا، ایسے ہی بولتے۔ اگر دونوں چلے جائیں تو دونوں جو ہے دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہم جو ہے دعائیں کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے، ابراہیم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ تو میرے بچوں کو اور جو ہے مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یہ ایک اولو العزم پیغمبر جو کفریہ اور شرکیہ ماحول میں آنکھ کھولا، اتنا اونچا ہو کر بھی اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اپنی بیٹی کو آپ اتنے بڑے کالج میں داخلہ دلاتے ہیں، وہ داخلہ دلانے سے پہلے کیا آپ نے دعا کی اے اللہ میری بیٹی کو کالج کے غلط ماحول سے میری حفاظت فرما؟ کیا کوئی ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں؟ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ بچی اگرچہ کتنے خراب ماحول میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی دعا کی خاطر ماشاءاللہ وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے اور ایک بات بھی ہے، کیا ہے، یہ جو لڑکیاں جو غیروں کے بھاگ رہی ہیں اس کا تیسرا بڑا سبب غفلت والی زندگی بھی ہے۔ آج ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ شادی سے پہلے الگ کمرہ، آج ہمارے گھروں کا حال یہ، گھر میں وائی فائی، رات بھر اس کا دماغ زنا کرتے رہتا، نعوذ باللہ۔ ہم یہ نہیں دیکھتے میری بیٹی کیا کرتی ہے، چیٹنگ کیا کرتی ہے، فیس بک میں کس کے ساتھ جڑی ہوئی، کبھی ہم دیکھیں؟ غور کرو، زندہ
زندہ رہتے ہیں آپ، لیکن اپنی بیٹی کی فکر نہیں۔ آج کل تو بڑے افسوس کی بات ہے، ماں باپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وقت دے سکیں، چہ جائے کہ وہ تربیت کریں۔ دیکھیے غفلت والی زندگی، میری بیٹی، میری نواسی، میری پوتی، میری بہو، اس کے پاس ہلاکت کا آلہ موبائل ہے، وہ کس کس کے ساتھ کیا کر رہی ہے ہم نہیں دیکھتے۔ دیکھیے شادی کے بعد بھی اس غلط آلے نے ہماری عورتوں کو غیروں کے ساتھ جو ہے جوڑنے پر مجبور کیا، حالانکہ جائز طور پر اس کی کیا ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، پھر بھی نہ کہیں وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں، شادی سے پہلے اپنی بچیوں کی دوستی پر خوب نظر رکھو، کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ ملتی ہے، کیا بات کرتی ہے، کیا چیٹنگ کرتی ہے مکمل طور پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنے بچیوں کو موبائل دینے سے پہلے ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، ان کو موبائل دے کر بولو، بیٹی تمہیں رات میں اندھیرے میں کہیں بھی جاؤ، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ایمان ہم نے اپنے بیٹیوں میں پیدا کیا ہوتا، الگ جا کر وہ غلط کام کبھی نہیں کرتے۔ لہذا اپنے بچیوں کی پہلے دینی تربیت کرو، شیطان سے ان کو بچاؤ، بعد میں ان کو موبائل دلاؤ۔ آپ لگام لے کے گھوڑا خرید تو تو کبھی نہیں ہوتا، یہ ہلاکت کا آلہ پہلے دے دیا آپ، لیکن اس کے بعد اگر آپ پکڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، غفلت والے زندگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بری دوستی، اللہ اکبر، اتنی خطرناک ہے۔ ہمارے کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں۔ آپ چلے جاؤ ماحول میں کہیں بھی، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کھڑے ہو کر پورے جو ہے روڈ پر بات کر رہی ہے، کسی کے اندر ہمت اور مجال نہیں کہ اس کو روک سکے۔ اگر آپ روکنے گئے تو آپ کو لوگ جان سے مار دیں گے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی محبت میں بیچ میں چلے گئے، آپ کی موت ہے اور آپ کی ہلاکت ہے اس میں۔ آج یہ ہوتا نہیں، درختوں کے نیچے دیکھو، پارکوں کے نیچے دیکھو، برقع پہن کر غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بڑھا رہی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور بات کیا ہوتی معلوم ہے؟ ہماری مسلم لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ غور سے سنیے باتیں، غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات رکھتی ہیں۔ کیا کرتا؟ وہ تعلقات ہوتے ہوتے وہ غیر مسلم لڑکی کا بھائی کا نشانہ بن جاتی ہے، یہ مسلمان عورت، وہاں تک یہ دوستی کام کرتی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے بچوں کو کالج بھیجتے ہیں، اپنے بچوں پر پابندی لگاؤ، جب وہ جاتے ہیں برابر وقت پہ واپس آنا، ہوٹلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کون یوز ہو رہا کون یوز نہیں ہو رہا، کچھ بھی بول نہیں سکتے آپ آج کے ماحول میں، شہروں کے ماحول میں، اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ بری دوستی انسان کو کیا کرتی ہے؟ ہلاک کر کے رکھ دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوستی کرو تو مومن سے کرو، دوستی کرو تو ایسا کرو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ آج ہماری دوستی سب کیا ہوتی ہے؟ صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے، ہم اللہ کے لیے کبھی دوستی نہیں کرتے۔ دیکھو صحابیات کی دوستی کیسی تھی، ویسی اپنی دوستی ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کی دوستی پر گہری نظر رکھیں، کن سے دوستی کر رہی ہے، اور اس کے جو ہے اس معاملے کو جو ہے ہلکا نہ سمجھیں۔ اردو میں بولتے ایک کہاوت، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لایا، ویسے کرتی وہ دوستی۔ اگر ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکیاں دوستی کر رہی ہیں، نماز کا وقت ہوا تو ویسے بیٹھے رہتی انہیں۔ ایک وقت کیا تھا معلوم؟ آج دوستی ہوئی، کل برقع نکلا، اس کے بعد جو سب برقع نکلتے اور جو ہے پردہ نکلتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اسلام کے دائرے سے بھی نعوذ باللہ باہر ہو جاتی۔ تو لہذا یہ دوستی کا میدان بڑا خطرناک ہے۔ ماں باپ کو اپنی لڑکیوں کی دوستی کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، اور ایک کیا ہے، یہ جو غیر مسلموں سے شادی کرنے کا جو رجحان ہے نا، اس کا ایک سب سے بڑا سبب کوئی ایجوکیشن۔ ادھر بینچ رکھ کر ہیں، لڑکیاں پورے بیٹھے ہیں، ادھر لڑکے بیٹھے ہیں، آپ بولتے پاکیزہ ماحول ہے، کون بھی ایک دوسرے کو دیکھتا نہیں۔ دیکھو بھیڑیے کو بھی بکرے کو لا کو ایک پنجرے میں رکھ سکتے آپ؟ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کتنا بھی بولو، یہ میل فیمیل ایک دم جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ 80 سال کے ہو گئے، غور سے سنیے بات، 80 سال کے ہو گئے، 40 سال تک نماز فجر پہلی جو ہے صف میں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں
جب 80 سال کے ہو گئے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سعید ابن مسیب کے بارے میں عورتوں کے فتنے کے بارے میں میرے اوپر بھروسہ مت کرو۔ اللہ اکبر۔ کیسے تھے ہمارے سلف صالحین؟ ابن سیرین رحمہ اللہ خواب میں اجنبی عورت کو دیکھتے تو اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، اور عید کا دن آتا اسلاف سب سے پہلے عید کے دن اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ لہذا یہ کو ایجوکیشن ہے نا، یہ غیر مسلموں کے کالجوں میں جگہ آ گیا تو الگ بات ہے، لیکن آج مسلم مینجمنٹ میں مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بات بتاتے ہیں، دیکھیے 10th کے بچے ہیں، اگر ان کو آ کر کوئی جو ہے لیڈیز ٹیچر پڑھاتی ہے تو وہاں بھی ماحول بگڑتا ہے، وہ پڑھتے نہیں بلکہ اس کو خالی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اگر کوئی یہ کہے ہماری مس کو ہم بری نگاہ سے نہیں دیکھتے بولے تو دنیا آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی۔ لہذا یہ جو ماحول ہے نا، جب تک مخلوط تعلیم کا ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم معاشرے میں جو ہے چیز کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات بھی ہے، نصاب تعلیم، ہم اپنی بچیوں کو سلیبس کیا پڑھانا سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا۔ عورت کو کیا بنانا؟ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، کلکٹر بنانا، IPS آفیسر بنانا، وہ سب بناؤ آپ، لیکن سب سے پہلے اسے مسلمان بناؤ آپ۔ اسے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس رب نے تمہاری حفاظت کے لیے پردے کو اتارا ہے۔ آپ اسے مسلمان لڑکی بنانے کے بجائے دنیا کی ہزاریں ڈگریاں بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے اسے مسلمان لڑکی بنانے کی کوشش کرو۔ تو ہمارے مسلمان لڑکیوں پر کیا ہوتا ہے، نسائی سلیبس کا بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ وہ مدر ٹریسا کو پڑھتے ہیں، فلاں کو پڑھتے ہیں، کھلاڑیوں کو پڑھتے ہیں، فلمی ستاروں کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہی نمونہ، وہی آئیڈیل جب ان کے ذہن میں بیٹھے گا، عائشہ رخصت ہو جائے گی، فاطمہ کا نمونہ رخصت ہو جائے گا، خنسا کا نمونہ رخصت ہوگا۔ غلط قسم کی شخصیتیں جب ذہن میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ اگر بس میں گیا، کنڈکٹر جو رائٹ بولتا ہے بچے کو بولے بغیر کاپی کرتا انہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ مرحلے کی، تو بچیاں جب بڑی ہوتی نا وہ دیکھتی ہیں، مثال کے طور پر ہیرو ہونے کے سکے بال رکھنا، وہ چپل ہونا، فلاں ساڑی ہونا، فلاں جمپر ہونا، فلاں، یہ سب دیکھیے۔ اور ہمارے خواتین جب کپڑے خریدنے جاتی ہیں دکان میں، فلم کا ماڈل بول کر، سال بول کر کپڑے خرید کر لاتی ہیں۔ یہ سب بڑی غلط چیزیں ہیں، یہ غلط تربیت ہونے کی وجہ سے یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، شادی میں تاخیر کی وجہ سے بھی یہ آتا ہے۔ شادی میں تاخیر کرتے نا، بولتے پہلے بہنوں کی شادی کر کے بعد میں بھائی کی شادی کرنا آتے، کام ہی نہیں ہے یہ۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، بہن بولے تو بھائی تب تک کانتی بھی مطلب جو ہے غلط تعلقات میں پڑ جاتا۔ کہیں بھی ایسے نہیں ہے شریعت میں، بہنوں کو کر کے بھائی کرنا بول کے کام بھی نہیں ہے، رواج ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے یہ۔ لہذا آپ کیا کرو، اگر شادی کی عمر ہو جائے تو کیا کرو، شادی کراؤ۔ اللہ نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اگر نیک جوڑا مل جائے تو فوراً شادی کرا دو۔ ٹھیک ہے، نیک جوڑا آنے کے بعد اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاشرے میں بڑا فساد پیدا ہوگا۔ یہ فساد کیا؟ یہی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا، فلاں فلاں۔ تو شادی میں تاخیر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مرد کے اندر بھی خواہش رکھا، عورت کے اندر بھی خواہش رکھا، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ نکاح کو آسان کیا۔ لیکن آج کی دنیا میں کیا کیا؟ نکاح کو مشکل کر کے زنا کو آسان کر دیا دنیا نے۔ اب ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، زنا کو آسان چیز سمجھ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں جو علامتیں بتائیں، ان علامتوں کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب میں بے حیائی، فحاشی پھیل جائے گی، جیسے چورستوں پر اور عام راستوں پر کھڑے ہو کر گدھے گدھی برائی کرتے نہ دیکھے ہوں گے آپ، ویسے ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں مرد برسر عام سب کے سامنے زنا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ زمانہ پتہ نہیں ہماری اولاد دیکھے گی، نہیں معلوم۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا عام راستوں پر زنا ہوگا، وہاں سے گزرنے والا حیا رکھنے والا شخص کہے گا ذرا دیوار کے پیچھے جا کر زنا کر لو نا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماحول آئے گا تو پتہ نہیں کون رہیں گے دنیا میں۔ یہ خراب ماحول جب آئے گا تو ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوگا۔ اور ایک بات دیکھیے آپ، ایک چھوٹے بچے کو گانے لگا کر دو، جب وہ گانا دیکھتا ہے نا اس کے چہرے پر خود خوف
خوف معلوم ہوتا، وہ کیسا کیسا کہ ہوتا رہتا، اسے معلوم ہے یہ غلط چیز ہے، یہ دیکھ رہا ہوں میرے اس پر اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، چہرے سے جو ہے اسے رونا بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو غارت کر رہے ہیں۔ کیسے غارت کر رہے ہیں؟ اسے جو چیز 10 سال میں 15 سال میں معلوم ہونا تھا آج 6 سال میں معلوم ہو رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے کی گفتگو کو سنو، چھوٹے چھوٹے بچے کیا بولتے؟ مجھے معلوم کیسے بچہ ہوتا سو معلوم۔ یہ سب دیکھو کیسی چیزیں، کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی لیے والدین جب اپنے گھر میں کپڑے بدلے تو اپنے بچوں سے جو ہے چھپ کر بدلیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے آپ ماں باپ رہتے، ہمارے بچے اتنا انہو بولتے۔ یاد رکھیے ماں بھی گھر میں جب رہتی ہے، بچے چھوٹے تھے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کپڑا پہن کے گھوم سکتے، لیکن بچے بڑے ہو گئے تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے بھی زینت کے مقامات کو چھپا کر رکھے۔ اسلام نے گھر کے پاکیزہ ہونے کو کتنا بہترین بتایا۔ کہا علماء نے اگر آپ کے ماں باپ کسی روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اگر بچوں کو جانا ہو تو اپنے ماں باپ کے پاس بھی ماشاءاللہ اجازت لے کر ہی جانا، پتہ نہیں ماں باپ کس حالت میں۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، گھروں کے ماحول کو اتنا پاکیزہ کرنا چاہتا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ ماحول جو پیدا ہو رہا ہے دین کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، صرف نماز کے کچھ مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، ان کو رکھ کر ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ صرف عبادات کی حد تک مسلمان ہیں، ورنہ تہذیب کے اگر روشنی میں دیکھا جائے تو ہم غیر مسلموں سے بدتر ہیں۔ ویسٹرن کلچر نے جو زندگی گزارنے کا جو سسٹم دیا، آنکھ بند کر کے ہم نے مکمل طور پر اس کو سمجھ لیا۔ دیکھو بچی چھوٹی ہوتی ہے، ماں باپ کیسے کپڑے پہناتے ہیں، دیکھو اوپر کا پورا حصہ کھلا رہتا ہے، ہوا لگتی رہتی اسے۔ جب بچی کو بچپن ہی سے ایسے کپڑا پہنایا گیا جس کے دونوں کندھے کھلے رہے تو بڑے ہو کر وہ کیسے کپڑے پہنے گی، ذرا اس پر بھی آپ توجہ دیجئے۔ کپڑے جو ہوتے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ دین کی کمی، آج ہمارے لڑکیوں میں دین کی بڑی کمی ہے۔ اگر آپ پوچھ لیں گے عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتا تو نہیں بتا سکتے۔ جب نبیوں کی بیویوں کا نام ہماری عورتوں کو معلوم ہے تو بھلا بتائیے کیسے ان کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزار سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماحول کا اثر بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا کیسے ایک ایریا ہے، یہ گھر میں ایک لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، کیا ہوا؟ بعض گھر والے بھاگ گئی، گھر کا برا ماحول، یہ گھر کے تو برا ماحول جو ہوتا ہے اس پر قابو پا کے اپنے آپ کو انسان بنا کے جینا، یہی اصل میں کمال ہے۔ آپ دیکھتے نہیں گالی ہوتے رہتی وہ ہماری زبان پر آ جاتی، گانے سننا نہیں چاہتے سن کر ہماری زبان پر آ جاتے۔ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی تربیت کیسے فرمائی، اتنی مضبوط تربیت شاید دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ مدینہ گئے، مدینہ میں ہزاروں برائیاں، مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، مدینے کے برے ماحول سے ماشاءاللہ کوئی بھی صحابی متاثر ہوا بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا عام طور پر لوگ ماحول کی پیداوار، ہمارے جملوں کو سنیے آپ، عام طور پر لوگ ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، مگر صحابہ کی تاریخ کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں یہ اپنی ایک نئی تاریخ بنائی۔ آپ اپنے بچی کی مضبوط تربیت ایسے کرو کہ وہ برے ماحول کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وقت کم ہے، سمیٹتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسی طرح کا ماحول جو پیدا ہوتا ہے اس کا اور ایک بڑا بہت اہم نقصان سمجھیے، اہم جو سبب ہے حیا اور غیرت کا فقدان۔ حیا سمجھتے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا جس کے اندر آ گئی اس کے اندر بہت کچھ آ گیا۔ کیا آج ہماری لڑکیوں کے اندر حیا ہے، غیرت ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری لڑکیاں کیا کرتی ہیں، نوز پیس بنو بولے تو چندی جیسا تھوڑا اتنا بن کے نکل جاتی ہیں۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھیں گے آپ، شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا، پردہ کرو بولے تو ہماری عورتیں برقع پہن کے اپنا چہرہ کھلا رکھ کے ماسک لگا کے پہنتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے ماسک پہنو بولے تو اتنا پسند نہ آیا آپ کو، وہ آپ کے رب نے آپ کو جو ہے اپنے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا، وہ اتنا پسند نہیں آیا آپ کو، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ حیا اگر پیدا کریں گے ماشاءاللہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو مکمل طور بچا سکتے ہیں۔ باغیرت انسان
جب اپنی مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو کر کس کرتے ہوئے، گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھتا ہے، اگر اس کی آنکھ نہیں روتے تو اس کا دل یقیناً روئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر کیسی حیاتی معلوم، ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، نبی کی ران کھلی ہے، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت عثمان داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران پر سے کپڑے کو برابر کر لیا، پیر تک لایا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے میرے ابا بھی تھے، عمر بھی تھے، آپ کی ران کھلی تھی نا؟ حضرت عثمان داخل ہوئے، تقی کو آپ ران بند کر لیے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، دیکھو اپنے داماد کے بارے میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ عثمان کی حیا کی بات آتی جب بتاتے ہیں۔ خواتین بھی یہاں یہ خاص بات بولتے ہیں خواتین سے، خواتین کے اندر حضرت مریم کی حیا ہونا چاہیے۔ مریم کون؟ بڑی پاکیزہ عورت۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، جانتے نا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بچے جو ہے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینے آئے۔ حیا رکھنے والی حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا، اے انسان، میرے اندر تقوی ہے، رحمان کا واسطہ دے کر تم سے کہتی ہوں تم دور چلے جاؤ۔ کیا سمجھ گئی معلوم؟ کون کی اجنبی مرد آ گیا، سمجھ گئیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میرے بارے میں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مریم، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، تم کو پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ اور آج کے اس زمانے میں جو مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا وہ قصہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اور جانتے یوسف کے قصے کو قرآن نے سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ دیکھتے ہیں، گھر میں بیٹھے تھے، پیچھے سے آ کر کے شیٹ کو پکڑنے گئی۔ حضرت یوسف کیا کرے، دروازے بند کر کو پوچھتی ہے، تیار ہوں میں، ایسے قرآن نقل کرتا ہے حضرت یوسف کی پاک دامنی، حضرت یوسف کا اخلاص۔ اور نبی بڑا گناہ نہیں کرتا، فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگے، پیچھے سے پکڑا تو شیٹ پھٹ گئی۔ بولتے چور کی بمڑی سب سے پہلے، سنے ہوں گے نا آپ، یہ برائی کر ڈال کے جا کو شوہر سے بولتی ہے، انہیں میرے ساتھ برائی کرنے آیا، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کا نام زلیخا بلکہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن اسے بولتے عزیز مصر کی بیوی۔ اب بولا شوہر، ٹھیک ہے دیکھیں گے شیٹ کہاں سے پھٹکو ہے، سامنے سے پھٹکو ہے، پیچھے سے پھٹ کر ہے، پیچھے سے پھٹ کر ہے تو گنہگار ہے، پیچھے سے انہیں اتنا پکڑی گئی ہوں گی، بعد میں جا کے دیکھے تو پیٹ جو ہے پیچھے سے پھٹ کر ہے۔ کیا کہا، تو غلطی پہ ہے، سب سے پہلے تو جا کر اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، یہ آج کے ہر نوجوان کو کہنا چاہیے۔ کہنے لگے، یوسف اے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا لے، جیل کی سلاخیں دیکھنا پسند ہے مگر عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے۔ اور چلے گئے، وہ جیل کے اندر گئے عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں عورتوں کے فتنے میں پڑ جاتا۔ یوسف کا قصہ کتنے مرتبہ پڑھا ہوگا، یوسف جیسے اپنے آپ کو جو ہے لے کر بھاگ گئے نا، ویسے آج کا کیا نوجوان یوسف جیسا نام تو رکھ لیتے، لیکن یوسف جیسا پاکیزہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی بھی آپ کو ساتھ برائی کرنے آیا، ذرا وہ حدیث یاد کر لو کہ جس دن قیامت کے دن ہر جو ہے آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، چپل بھی نہیں، کرنٹ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کیے ننگے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں ایک نوجوان ہے، اس میں ایک نوجوان ایسا ہے پاکیزہ نوجوان، ایک خوبصورت عورت نے، عہدہ اور پوچھ رکھنے والی عورت نے اسے بلایا، برائی کریں گے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر کوئی لڑکا لڑکی کو پھنسا رہی ہے، لڑکی لڑکے کو پھنسا رہا ہے، ہم اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتے ہیں بولو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈر کر آپ جو ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ ایسے پاکیزہ نوجوان کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ اور ایک بات بھی ہے، 3-4 باتیں ختم کرتے ہیں۔ یہ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر عقیدے کی کمزوری بھی بہت ہے۔ اگر مسلمان لڑکیوں کا عقیدہ صحیح ہوتا، دیکھیے اگر مسلمان لڑکیوں کا عقیدہ صحیح ہوتا، کفر و شرک رکھنے والے گندے عقیدے کے ساتھ کبھی نہیں بھاگتی۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کی عقیدے کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو ایمان نہیں دیا۔ کیا آج ہماری عورتوں میں سمیہ جیسا ایمان ہے؟ کیا آج ہماری عورتوں میں عائشہ ام سلمہ جیسا ایمان ہے؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو بتا دیں بیٹی جیسے تیرے اندر ایمان کی طہارت ہے نا، ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ یہ شرک، یہ کفر، عشق، محبت، غلط قسم کی جو محبتیں ہیں وہ غلاظت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ایک برتن میں دودھ کو رکھے ہیں، ذرہ سا پیشاب اس میں ڈالے تو کیا ہوتا؟ وہ دودھ آپ پیتے نہیں پیتے۔ معلوم یہ ہوا ایمان کی طہارت کے ساتھ غلط قسم کی محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی اللہ نے سورہ نور میں یہ بیان فرمائی، کیا کہا؟ دیکھو جیسا یہ شرک جو ہے نا عقیدے کی نجاست ہے، ویسا زنا اخلاقی نجاست ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا آدمی نیک ہوتا ہے تو نیک لوگوں سے شادی کرتا ہے، برا ہو تو برے لوگوں سے شادی کرتا ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے فلموں میں کام کرنے والا فلمی ہیرو سے شادی کرتا، دیکھتے نہیں مثالیں ہیں نہیں، یہ کھلاڑی شادی کرتا۔ اگر میرے اندر حیا تو میں حیادار بہو کو لاؤں گا، اگر میرے جو ہے لڑکی حیا رکھنے والی ہے حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ جیسے داماد میں اپنے گھر میں لاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اپنے بیٹیوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، ان سے بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھ کر بھی تم کسی اگر غیر مسلم لڑکے سے چاٹنگ بھی کرو گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیکھے گا۔ ذرا تصور کرو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زبان پر مہر لگا دے گا، جانتے نا مہر لگا دے گا، یہ ہاتھ یا پیر بات کرنا شروع کریں گے، انسان بولے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ہاتھ میرے پیر میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جو لڑکی غلط لڑکے سے اپنے میسج ٹائپ کرتی ہے، وہ موبائل، وہ اسکرین، وہ ہاتھ قیامت کے دن آئے گا۔ یاد رکھیے جہاں پارک میں بیٹھ کر غلطی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، کس کر رہے ہیں، وہ جگہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہی دے گا، ویسے ہی آئے گی چیز وہ۔ لہذا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور فکر آخرت کی کمزوری بھی آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بگاڑ رہی ہے۔ بہرحال موضوع بڑا طویل ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس درس سے پیغام کیا ہے، اگر معاشرے میں لڑکیاں صحیح بننا چاہتی ہیں تو ماں باپ سب سے پہلے سیدھے ہونا۔ اگر ماں باپ سیدھے ہو گئے تو تربیت کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو گیا تو ہم اپنی بچیوں کو بچا سکتے ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کے اندر فتنہ ارتداد بہت عام ہوتے جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خطبہ، درس، بیان کچھ بھی ہونا مکمل طور پر اگر ایسے صورت پر دیں گے تو کیا ہوگا، معاشرے میں بیداری آئے گی۔ آج ہم نے اپنی عورتوں کو مساجد سے دور کر کے بازاروں سے قریب کیا، خانقاہوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں، عروسوں میں جا کر پتہ نہیں وہ برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر عورتوں کو مسجد سے جوڑا جاتا تو حالات کبھی اتنا خراب نہیں ہوتے۔ بہرحال یہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر جو ہے امت مسلمہ کی عورتوں کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنی بچیوں کی نبی نے، صحابہ نے، اسلاف نے جیسے تربیت کی اسی طور پر تربیت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو صحابیات کے راستے پر چلتے ہوئے، نبی کی بیویوں کے راستے پر چلتے ہوئے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔